جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بندے کو پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی کہتا ہے کہ رات کو اٹھ نہیں پاتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث وارد ہے، غور سے سنیے گا، ساری سمجھ میں آ جائے تو اچھی ذہنوں کے اندر یہ باتیں بیٹھیں، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو سوتا ہے، شیطان اس کی گدی سے کہتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں کھتھی کہتے ہیں، اچھا، کھتھی کے اوپر 3 گانٹھیں دے دیتا ہے، باندھ دیتا ہے، ہر گانٹھ میں وہ کہتا ہے اس بندے کو کہ رات بڑی لمبی ہے۔ اچھا، پھر دوسری گانٹھ جب دیتا ہے تو پھر وہ یہی کہتا ہے، جب تیسری گانٹھ دیتا ہے تو پھر یہی کہتا ہے۔ اب کام تو شیطان نے اپنا کر دیا پکا کہ وہ رات میں کسی رات کے حصے میں اسے جاگ نہیں آئے گی، اگر آ جائے گی تو وہ یہی سوچے گا کہ رات بڑی ہے، کہ اب بھی سونے کا وقت باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اٹھتا ہے تو اسی وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو 1 گانٹھ اس کی کھل جاتی ہے۔ جب وہی بندہ ہمت کرتا ہے اٹھ کے پھر وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ جب وہی بندہ مسجد میں نماز آ کے یا گھر کے کونے میں مصلی بچھاتا ہے تو پھر تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے۔ یہ تو ہوگی سمجھ، مگر انسان جب اسی حال میں نماز پڑھتے پڑھتے صبح کر دے، پھر وہ خوشی مسرت کو پانے والا اور اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور وہ سستی اور بد مزاجی اس سے چلی جاتی ہے۔ اب آخری جو اس سے متعلق اس کے برابر کی جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا شیطان کے پاس 3 دوائیاں ہیں، ایک وہ ناک میں ڈالتا ہے، دوسری اسے چٹوا دیتا ہے زبان سے، تیسری جو ہے وہ زبان سے چکھوا دیتا ہے۔ جب بندہ جس کے ناک میں وہ دوا ڈالتا ہے بد خلق ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان کے اوپر سختی آ جاتی ہے، نرمی چلی جاتی ہے، اور جب کسی انسان کو وہ دوا چٹا دیتا ہے تو وہ بد زبان ہو جاتا ہے کہ ہر وقت گندی باتیں کرتا ہے، اچھی باتوں کے قریب نہیں جاتا۔ اور تیسری بات، جب کوئی انسان کو شیطان ناک میں دوا چھڑک دیتا ہے، وہ دوائی جب چھڑکتا ہے، اس کے پاس چھڑکنے والی دوائی جب اس انسان کے اوپر دوائی چھڑک دیتا ہے، وہ رات کو ساری رات ہی سوتا رہتا ہے، اسے اٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ میں اٹھوں اور اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے کروں۔ اور یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر اگر مشقت نہ ہوتی تو میں رات کی 2 رکعتیں ان کے اوپر فرض کر دیتا، اور رات کی 2 رکعتیں فرض کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر رات کے اندر ایک گھڑی ایسی آتی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں لکھا کہ ایک رات آدھی رات گزر چکی تھی، آدھی رات باقی تھی، اور بیت اللہ شریف خانہ کعبے کے اندر ایک شخص طواف کرتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہیں تو مجھے قیامت والے دن تو نبی نہ اٹھانا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ایک شخص تو ایسی درد بھری آواز میں یہ آواز دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو ہے کون؟ تو انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں۔ اور پھر ایک نے آگے پوچھا شیخ صاحب اگر کوئی بندہ یہی کہے کہ میں شب قدر کو کیسے تلاش کروں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اگر تیرے دل کے اندر قدر ہے تو تیرے لیے ہر شب قدر ہے، کہ ہر شب کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی گھڑی بھیجتا ہے
جو بھی لفظ زبان سے نکلے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور اسی بات کے اوپر آگے چلو تو بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ جو بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہی بندہ بڑے قرب خاص میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اگلے دن سائنس کی بات پڑھی تو میں یہی سوچتا رہا کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ نماز عبادت تو ہے مگر جو فائدے جسم کو دیتی ہے، اگر وہ بندہ فائدے حاصل نماز پڑھنے سے کر سکتا ہے اور کوئی ورزش یا کوئی کام سے نہیں کر سکتا تو وہ بندہ بڑھاپے تک اس کا دماغ، اس کا دل، اس کے گردے، اس کی آنکھیں سلامت رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14